یہ کہتے ہیں کہ مریض کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی نفسیاتی مریض ہے اور اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور اس نے اسی غصے میں اپنی زوجہ کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، تو واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے کہ ایک تو نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ اس کی غصے میں حالت ایسی ہو کہ وہ ہوش میں نہ رہتا ہو، اسے کچھ یاد نہ رہے، بعد میں جب ہوش میں آئے کہ میں نے غصے میں کیا کیا، اتنا غصہ، اور یہ عادت معروف بھی ہو کہ گھر والے گواہی دیں، سب محلے والے یا دیگر جو رشتہ دار ہیں گواہی دیں کہ ہاں اس کو جب بھی غصہ آتا ہے ایسا ہی آتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہیں کہ ہاں یہ ایسا نفسیاتی مریض ہے کہ جب اس پر مرض کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے مریض ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل یاد نہیں رہتا کہ ہم نے غصے کی حالت میں کیا کہا یا کیا کیا۔ یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں، نمبر 1 ڈاکٹرز کی گواہی، نمبر 2 شدید قسم کا غصہ، اور نمبر 3 اس غصے میں عقل کے زائل ہونے کا معروف اور مشہور ہونا کہ سب کو پتہ ایسا ہوتا ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہلکا پھلکا غصہ آیا، وہ عالم ہوش میں تھا، یا اس دفعہ زیادہ غصہ آ گیا ورنہ عمومی طور پر ایسا غصہ نہیں آتا، یا ڈاکٹر یہ گواہی دیں کہ غصہ تو شدید تھا لیکن عمومی طور پر ایسے مریضوں کو اتنا شدید غصہ نہیں آتا، تو پھر یاد رکھیں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نفسیاتی مریض ہے، غصہ آیا تو طلاق یاد کیسے رہتی ہے؟ نفسیاتی مریضوں کو سارا کچھ بھول جائیں گے، طلاق یاد رہے گی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے مرض کو بنیاد بنا کر چاہیں گے کہ ہمارے لیے حرام حلال ہو جائے، اور بالکل مطلب ہے کہ ایسے سے جھوٹ بولتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ ہمارے پاس تو دارالافتاء میں بے شمار ایسے مسائل آتے ہیں، جب ہم کراس کویسچننگ کرتے ہیں تو پھر بالکل چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نفس مسئلہ وہی ہے جو میں نے ذکر کیا، جس کا بھی ایسا مسئلہ ہے وہ 2-3 دفعہ ہمارے اس کلپ کو سن لے، یوٹیوب پہ یہ ایئر والے ڈال دیتے ہیں ہمارے پروگرام کو، اس کو سنیں اچھی طریقے سے اور دیانتدارانہ فیصلہ کریں۔ اگر بوگس سی دلیلیں دے کر، جھوٹ بول کر آپ نے حرام کو وقتی طور پہ حلال کر بھی لیا، پوری زندگی گناہ ہوتے رہیں گے، کیونکہ زوجہ 3 طلاق کے بعد تو خاص طور پہ نکاح سے باہر ہو گئی، اور حلالہ کے بغیر ساتھ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جسمانی تعلق زنا خالص ہوگا، اور جو بچے پیدا ہوں گے اس کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس قسم کے مسائل میں بہت احتیاط چاہیے، بالکل کوئی جھوٹ نہیں، کوئی ہیلہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، دیانتدارانہ انداز سے آپ مسئلہ معلوم کر کے اور جواب حاصل کریں، اس کی روشنی میں، چاہے وہ آپ کے موافق ہو چاہے آپ کے مخالف ہو، اس تقاضائے شریعت کے مطابق عمل کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔